رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک برہمی پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے دل اس وقت بے قرار بے چین ہیں۔ دشمنان اسلام کی جانب سے اشارت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس طریقے سے دریدہ دہنی کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے، اس سے مسلمانوں کے دل زخموں سے چور ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس، حضور کی عظمتوں کی حفاظت کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا جواب دینا، یہ ہر مسلمان مومن کا ایمانی فریضہ ہے۔ حاضرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی اس وقت کے اسلام دشمن عناصر نبی پاک کی شان میں جب اپنی زبان کھولتے تھے، جب نبی کی شان میں بے ادبی کرتے، جانثار شمع رسالت کے پروانے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دیا کرتے۔ حضرت سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار احمدی میں ایک ایمان افروز روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت صحابہ کے ساتھ حرم کعبہ میں تشریف لا رہے تھے، حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت جو کفار مکہ وہاں پر موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی اشعار کے ذریعے سے ان گستاخوں کا جواب دے رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کو روکا اور کہا کہ حرم کعبہ کے سامنے نبی کی موجودگی میں تم اشعار پڑھ رہے ہو۔ تو اس وقت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ان کو مت روکو کہ یہ جو اشعار پڑھ رہے ہیں، ان کے اشعار دشمنوں کے لیے ان کے سینوں میں تیروں سے زیادہ سخت ترین وار کا کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو عزیز ساتھیو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخوں کا جواب دینا یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ کار ہے۔ حاضرین محترم، یہاں پر مجھے محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب زجاجۃ المصابیح کا وہ ایمان افروز حصہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زجاجۃ المصابیح میں ایک باب باندھا اور اس کے تحت کچھ احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ زبان و بیان کی قدرت کے حوالے سے محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان وہ ساری تمام تر احادیث بیان کرنے اور اس کو پیش کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کی پر بیان کی قدرت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے بندگان خدا کو چاہیے کہ اپنی زبان کو خدا کی حمد میں، نبی کی نعت میں اور صالحین کے محاسن میں ہمیشہ ان کے ذکر میں استعمال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ اس بات کو پیش کرنے کے بعد محدث دکن نے ایک ایمان افروز دلیل یہ پیش فرمائی ہے۔ صحابی رسول، شاعر دربار رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عمل مبارک کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بے ادبی ہوتی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور دشمنوں کا جواب دیتے۔
گستاخوں کا جواب دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت کے اس دفاع کرنے پر بہت خوش ہوتے اور ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے حسان، جب تک تم اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہو، جبرائیل امین تمہاری تائید کیا کرتے ہیں. تو آج کی اس خصوصی نشریات کے ذریعے سے میں تمام ناظرین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنی صلاحیت کے مطابق دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دیں. اب ان کو منہ توڑ جواب دینا حسب صلاحیت، اگر آپ قانون کے اعتبار سے جانکاری رکھتے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ قانون کا سہارا لیں اور قانونی لڑائی لڑیں اور گستاخان رسول کے خلاف سخت ترین کارروائی کے لیے کوشش کریں. آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنا جانتے ہیں، حضور کے دشمنوں کو زبان کے ذریعے سے جواب دینا جانتے ہیں، تو پھر آپ نبی کی عظمتوں کے ترانے گائیں، نبی کی ناموس کی عظمت اور اہمیت کو بیان کریں، لوگوں کے دلوں میں شمع مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو خوب عام سے عام کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کا سہارا لیں، اپنی زبان کو استعمال کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محبت رسول کے جذبات دوبارہ پھر سے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور عظمت رسول اور محبت رسول میں ہم سب کو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر دشمنان رسول کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. جمہوریت اور قانون کا سہارا لے کر یہ اسلام دشمن عناصر کا ہم کو منہ توڑ جواب دینا ہے. عزیزان محترم، دیکھیے محبت رسول ہی ہمارا سرمایہ ہے، محبت رسول ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر ہم اس جانب اگر غفلت کا شکار ہو جائیں گے تو پھر دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. اگر ہم نظر انداز کر دیں گے حالات کو تو پھر دشمن تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. مسلمان بھوکا رہنا گوارا کر سکتا ہے، پیاسا رہنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں بے ادبی ہو یہ مسلمان کو، یہ مومن کو ہرگز گوارا نہیں ہے. یہ جو روح محمدی مسلمانوں کے اندر ہے یہ کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہے، یہ عظمت رسول ہے. اس لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں ہندوستان کے اندر اور جو ہمارے ملک کے اندر کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، کہیں سرکار غریب نواز کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، کہیں کسی اور اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت و بے باکی کی جا رہی ہے. ان سارے گستاخی کرنے والوں کو قانون کے ذریعے سے جواب دینا بے حد ضروری ہے. یہ ہمارا ملک کا قانون بھی اور آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ نبی اسلام کی شان میں کوئی بے ادبی یا کوئی غلط الفاظ استعمال کرے. شریعت تو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی بے ادبی کرے، بلکہ کوئی بے ادبی کرتا ہے اگر ایمان رکھ کر بھی تو وہ ایمان سے چلا جاتا ہے، بلکہ بے ادبی کرنے والوں کی گرفت کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے اور قانون کا بھی تقاضا ہے، اور قانون میں رہ کر بھی ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں، جدوجہد کر سکتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس پر ہمارا سب کچھ قربان. یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارا مال آپ پہ قربان، ہماری خواہشات آپ کی قربان، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان. اور وقت آ پہنچا ہے کہ ہم نبی کی ناموس کے لیے اپنا وقت قربان کریں اور
ایک وفد کی شکل میں ہم ایک میمورینڈم تیار کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں مقامی ہم اپنے جو قانون کے ادارے ہیں وہاں پہنچیں اور قانون کے ذریعے سے نمائندگی کریں اور ایک منظم انداز میں قانونی لڑائی لڑیں تاکہ گستاخان رسول کو کئی فریق کردار تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت راحت کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کی سچی کامل محبت نصیب فرمائے، اسی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔